بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ نے شادی کے موقع پر ادا کی جانے والی رسومات کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن دنیا میں چند ایک مقامات ایسے بھی ہیں جہاں شادی کی نکامی پر بھی مذہبی رسومات ادا کرنے کی روایت موجود ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ شادی کی ناکامی کی وجوہات چاہے کچھ بھی ہوں، شادی ٹوٹنے کا تجربہ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہوتا، جس میں دونوں فریق کو طلاق کا معاہدہ کرنا ہوتا ہے اور اس حوالے سے اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ روزنامہ ہفٹنگٹن پوسٹ سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق درج ذیل میں دنیا کے کئی ممالک میں پائی جانے والی طلاق کی عجیب و غریب رسومات اور طلاق کے حیرت انگیز قوانین کا ذکر موجود ہے۔ مندر میں طلاق کا ٹوائلٹ۔ جی ہاں ناظرین، جاپان میں ایک ایسا مندر واقع ہے جو اپنے زائرین کو ناکام شادی ٹوائلٹ میں بہانے کی پیشکش کرتا ہے۔ وسطی جاپان کے صوبے گونما میں منٹو کوجی ٹیمپل ازواجی تعلقات سے چھٹکارا حاصل کرنے والے جوڑوں کو ایک کاغذ پر تمام گلے شکوے لکھنے اور طلاق کی وجوہات بیان کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، جسے بعد میں فلیش میں بہا دیا جاتا ہے۔ جرمنی کی ایک چرچ میں طلاق پر ماتم کی رسم۔ یہ 2000 کی بات ہے کہ جب جرمنی میں ایک پادری مارگوٹ کائسمین نے ملک کے تمام گرجا گھروں میں طلاق کے موقع پر ماتم کی رسم ادا کرنے کی تجویز پیش کی، جس کے بعد ان کی تجویز پر گرجا گھروں میں طلاق کے موقع پر بڑے پیمانے پر ماتم کی رسم ادا کی گئی۔ ان تقریبات میں دونوں فریقین دوستوں اور رشتہ داروں کو اپنی شادی کی ناکامی کی وجوہات سے آگاہ کرتے ہیں۔ طلاق کا سرٹیفکیٹ منحوس۔ ناظرین، جینگ افراد چین سے تعلق رکھنے والی ایک اقلیتی نسل کے افراد ہیں جن کے ہاں طلاق کا ایک مخصوص طریقہ ہے، جن کے مطابق طلاق کے سرٹیفکیٹ پر دستخط گھر کے اندر نہیں کیا جا سکتا اور دستخط کرنے کے فوراً بعد قلم اور دوات کو برا شگون سمجھ کر دور پھینک دیا جاتا ہے۔ محبت نامے 7 برس بعد ارسال۔ ناظرین، 2011 میں چین میں ایک سرکاری ڈاک خانے کی طرف سے ایک ایسی مہم چلائی گئی جس میں شادی شدہ جوڑوں کو ایک محبت نامہ لکھنے کی ترغیب دی گئی، جسے شادی کے 7 برس بعد شریک حیات کو ارسال کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد دراصل ملک میں طلاق کی شرح کو کم کرنا تھا، تاکہ 7 برس بعد محبت نامہ پائے جانے والے میاں بیوی ایک بار پھر سے اس محبت کو یاد کر سکیں جس نے انہیں ملایا تھا۔ طلاق کے عجیب و غریب قوانین۔ ناظرین، دنیا کے کئی ممالک میں طلاق کے ایسے عجیب و غریب قوانین موجود ہیں جہاں طلاق حاصل کرنا ایک ناقابل یقین تجربہ ثابت ہوتا ہے۔ دنیا میں فلپائن واحد ملک ہے جس کا قانون آج بھی اپنے شہریوں کو طلاق کی اجازت نہیں دیتا، تاہم ABC نیوز کے رپورٹ کے مطابق 1985 سے 2000 کے درمیان جاپان میں طلاق کی شرح سب سے زیادہ تھی۔ اس کی وجوہات سے پتہ چلتا ہے کہ 2006 میں جاپانی جوڑوں میں شادی کے 20 برس بعد طلاق لینے کا رواج عام ہو گیا تھا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ ریٹائرڈ ہسبینڈ سنڈروم کی وجہ سے تھا، یعنی ایسے شوہروں کی وجہ سے جو روزگار کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں اور اپنی بیوی کو زیادہ نہیں جانتے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں اپنی بیوی میں ہر طرح کے عیب نظر آتے ہیں۔ طلاق کے لیے تیسرے فریق پر ہرجانہ۔ ناظرین، ریاست متحدہ امریکہ کی ایک 7 ریاستوں میں، جن میں ریاست نیو میکسیکو اور میسیسپی شامل ہیں، شادی کی ناکامی کی وجہ ایک تیسرے فریق کو ٹھہرایا جا سکتا ہے اور شادی خراب کرنے والے تیسرے شخص پر شادی کے نقصان کے لیے بھاری رقم کا ہرجانہ دائر کیا جا سکتا ہے، تاہم اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ساس سے برا سلوک طلاق کی وجہ نہیں ہو سکتا۔ امریکی ریاست کینساس میں شادی کو طویل مدت تک قائم رکھنے کے لیے طلاق کا ایک ایسا قانون موجود ہے جس کے تحت دونوں فریق کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ساس کے ساتھ بدسلوکی یا برے تعلقات رکھنے پر ایک دوسرے کو طلاق دے سکیں۔ ہنسی مذاق میں شادی کرنے والوں کو طلاق کی اجازت۔ ناظرین، امریکی ریاست ڈیلاویئر میں طلاق کے لیے ایک ایسا قانون موجود ہے جس کے تحت اگر ایک شخص ہنسی مذاق یا شرط نبھانے کے لیے شادی کر لیتا ہے تو
اسے بعد میں طلاق کا مقدمہ دائر کرنے کی اجازت ہے، جبکہ اس قانون سے ہنسی مذاق میں شادی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شادی پر ایک دوسری شادی سے طلاق۔ آسٹریلیا میں قبائلی خواتین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یا تو اپنے شوہر کو طلاق دینے کے لیے آمادہ کریں یا پھر شادی سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک دوسری شادی کر لیں۔ اس طرح ان کی پہلی شادی خود بخود منسوخ ہو جاتی ہے۔ ایک ہی شخص سے چوتھی بار شادی کی اجازت نہیں۔ ناظرین، امریکی ریاست کینٹکی میں اس کی بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک ہی شخص سے تین بار سے زیادہ شادی کر سکیں۔ زہر دے کر مارنے پر طلاق منظور۔ ناظرین، امریکی ریاست ٹینیسی میں اگر آپ کا شریک حیات آپ کو جان سے مارنے کے لیے کوئی حربہ مثلا زہر پلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس بنیاد پر بھی آپ کی طلاق منظور ہو سکتی ہے۔ شوہر کی دماغی حالت کی خرابی پر طلاق۔ ناظرین، نیو یارک میں اگر آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کے شریک حیات کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو طلاق مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی شادی کے دوران شریک حیات کی دماغی حالت کم از کم 5 سالوں سے خراب رہی ہو۔ شریک حیات کے عیب کے بغیر طلاق ناممکن۔ برطانیہ میں طلاق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شریک حیات کی حد درجہ برائیوں کا ذکر کیا جائے۔ صرف ذاتی ناپسندیدگی کی بنیاد پر طلاق منظور نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں جوڑے طلاق کے لیے شریک حیات میں عجیب و غریب عیب تلاش کرتے ہیں، جیسا کہ ایک شوہر نے طلاق کے مقدمے میں کہا کہ وہ اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہر روز مچھلی پکاتی ہے۔